صلوات علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، ماہ مبارک رمضان کی آمد کی مبارکباد، ہدیہ تہنیت و تبریک آپ سب کی خدمت میں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس مہینے میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس مہینے میں ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ یہ دو دعائیں وہ ہیں کہ جو خاص طور پر پیغمبر اکرم نے اپنے اس خطبہ شعبانیہ کے اندر مانگنے کی تاکید کی ہے کہ دعا مانگو پروردگار عالم سے ان دو چیزوں کی، روزہ رکھنے کی توفیق اور قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق۔ قرآن مجید کے اندر اگر آپ روزے سے متعلق نمائندہ ترین آیت، یعنی وہ آیت کی جو ریپریزنٹیٹیو ہو اس مہینے کی، اس کی اگر تلاش کریں تو وہی ہے کہ جس کو آپ مسلسل سنتے بھی ہیں اور ابھی آپ سنتے رہیں گے، کہ جس میں پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کو مخاطب کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کتبہ، تم پر لکھ دیا گیا، جس کے ذریعے سے فرضیت پر استدلال کیا جاتا ہے۔ دوسرے قرائن بھی موجود ہیں۔ انفیکٹ اگر آپ غور کریں اور آپ نے قرآن مجید کو اس کے کانٹیکس میں دیکھا ہو تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک سیریز آف ورسز ہیں کہ جس میں پروردگار عالم نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ میں صرف آپ کے سامنے دو آیتیں اور پڑھ رہا ہوں کہ جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے، اس کا نشان ہے 178، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، جس میں پروردگار عالم نے قصاص کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہی انداز، اے ایمان لانے والوں، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص کو لکھ دیا گیا۔ قصاص کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ جس کے اندر ڈیتھ پینلٹی بھی ہوتی ہے، ایگزیکیوشن بھی ہوتا ہے، ایک کیپٹل پنشمنٹ، تو پروردگار عالم نے اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے۔ اور اس سے پہلے یہ روزے والی جو آیت ہے اس سے پہلے پروردگار عالم نے اس پر گفتگو کی ہے کہ تم پر قصاص کو لکھ دیا گیا ہے قتل کے حوالے سے، پھر اس کی تفصیلات ہیں، اور پھر پروردگار عالم نے اس کی حکمتوں کو ڈسکس کیا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے صاحبان عقل، یعنی تمہیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ جیتا جاگتا انسان ہے، اس سے حق حیات کو چھین لیا گیا، اس کو قتل کر دیا گیا، تو یہ تو زندگی کا خاتمہ ہے۔ کہ نہیں، اگر تمہیں لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صاحب عقل نہیں ہو، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اگر ایک کرمنل ہے اور ایک مجرم ہے، اور مجرم کو جرم کی وجہ سے حق حیات سے محروم کیا جائے، اس کا رائٹ ٹو لیو اس کو ختم کر دیا جائے، تو بظاہر تمہیں یہ لگتا ہے کہ ایک شخص قتل ہو رہا ہے، مگر ایک شخص کے خاتمے سے ایک سوسائٹی کو زندگی ملتی ہے، اس لیے کہ ایک فیئر جو کنسٹرکٹیو فیئر ہے، فیئر ہمیشہ نیگیٹو نہیں ہوتا، ڈسٹرکٹیو نہیں ہوتا، فیئر بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کنسٹرکٹیو فیئر،
ایک تعمیری خوف ہے کہ جو معاشرے کے اندر موجود افراد کے دلوں میں آتا ہے کہ جب وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اسے اس طرح سے ایگزیکیوٹ کیا گیا تو اس آئینے میں انہیں اپنا چہرہ نظر آتا ہے کہ اگر کبھی ہم نے اس کرائم کو کمٹ کیا تو اس کے نتیجے میں ہمیں بھی اسی پنشمنٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ اگر آپ دیکھیں گے تو آیت نمبر 178 اور پھر 179 ان دونوں آیتوں میں پروردگار عالم نے قصاص کے بارے میں گفتگو کی ہے اور لفظ وہی استعمال کیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، کتبہ تم پر لکھ دیا گیا. پھر اس کے بعد پروردگار عالم اگلی آیت میں جو سب سیکوینٹ آیت ہے اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کتبہ علیکم، تم پر لکھ دیا گیا ہے، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت نظر آنے لگے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ موت کیوں نظر آنے لگے گی؟ اور جب موت نظر آنے لگے گی تو اس کے موقع پر انسان کچھ کرنے کی پوزیشن میں کیا ہوگا؟ یعنی کچھ کام ہے کہ جس کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ایک تو وہ مرحلہ ہے کہ جب انسان واقعاً یعنی موت کا فرشتہ اب اس کو نظر آنے والا ہے یا وہ نظر آ رہا ہے، اس موقع پر بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو کرنے کی تاکید ہے ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو اس موقع پر موجود ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ ٹرمینل ڈیزیز ہے کہ اس موقع پر اس ٹرمینل ڈیزیز کا کنکلوژن یہ ہوگا کہ اس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. تو آپ یہ کہیں کہ وہ ڈیتھ بیڈ پر تھا اور اب وہ موقع آ گیا، تو اب کیا کرنا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ تلقین کا حکم آیا کہ اس موقع پر مثلا اس کے پیر ہیں وہ قبلے کی طرف کر دیے جائیں، اس کے سامنے کچھ سورے ہیں قرآن مجید کے ان کو پڑھا جائے یا اس کو تلقین کی جائے، خدا کی توحید کی طرف متوجہ کیا جائے، رسالت کی طرف، معصومین کی امامت کی طرف وغیرہ وغیرہ. وہ ساری چیزیں اس کو کہا جائے گا کہ جناب یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب ایک شخص بالکل موت کے دہانے پر پہنچ گیا. یہ دوسروں کی ذمہ داری ہے، خود اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ خود اس کی ذمہ داری جو بیان کی گئی وہ بہت عجیب ہے. ماضی میں ہمارے علماء اس کو واجب کی حد تک مانتے تھے. موجودہ علماء اگر آپ کتابیں دیکھیں گے تو اس کو ایک تاکیدی مستحب مانتے ہیں، ہائیلی ریکمنڈڈ ایکٹ. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہے تو بے شک وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھے، وہ اپنے آپ کو خطا کار سمجھے، بے شک وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھے، بے شک وہ یہ سمجھے کہ میں خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کا اہل نہیں ہوں، جو میرے کام ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ میں اس منہ کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جا سکوں. ہیونگ سیڈ دس، واجب سمجھتے تھے ماضی کے علماء، اور موجودہ علماء اس کو ہائیلی ریکمنڈڈ سمجھتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہو تو اس موقع پر وہ خدا کے بارے میں حسن ظن رکھے، اچھا خیال رکھے. وہ اچھا خیال رکھے، یعنی اچھا خیال رکھے کا کیا مطلب؟ کہ پروردگار ٹھیک ہے میں گنہگار، میں خطا کار، مگر مجھے تجھ سے یہ امید ہے کہ تو مجھے بخش دے گا، تو مجھے معاف کر دے گا. کہ یہ اتنا اہم ہے، کہ اتنا اہم ہے. یہاں تک کہا گیا کہ خدا اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے کہ جو بندہ اس کے بارے میں گمان رکھتا ہے، جو اپنے خدا کے بارے میں اس کا گمان، خدا اسے اسی طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے. اگر آپ جو نماز جنازہ کے اندر دعا پڑھی جاتی ہے، آپ جانتے ہیں 5 تکبیرات ہیں، تو نیت ہے، پھر تکبیر ہے، پھر کلمہ شہادت ہے، پھر تکبیر ہے، پھر درود ہے، پھر تکبیر ہے. کیا جملہ ہے اس میں؟ اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک، اے پروردگار یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے بندے کا فرزند ہے. یعنی یہ بھی تیرا بندہ ہے، اس کا باپ بھی تیرا بندہ ہے. نزل بک، یہ اب تیرا مہمان بنا ہے. آپ انداز دیکھیں کہ نزل بک، یہ تیرا مہمان بنا ہے. وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ، اور تجھ سے بہتر کوئی دوسرا میزبان ہو نہیں سکتا. یہ الفاظ عجیب ہیں. یعنی یقین جانیے کہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب سے میں نے ان چیزوں کے اوپر غور کرنا شروع کیا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے کہ میں پروردگار عالم کی رحمانیت کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہوں، کیسے پروردگار عالم کی ربوبیت کو نظر انداز کر سکتا ہوں، کیسے. بے شک بے شک پروردگار عالم جبار ہے، پروردگار عالم قہار ہے. اسی لیے قصاص والی آیت میں نے پہلے پڑھی آپ کے سامنے کہ پروردگار عالم نے وہ حکم بھی دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے اے صاحبان عقل. بے شک وہ سب اپنی جگہ پر. ہم کسی یزید کے لیے جنت کی امید نہیں کر سکتے، ہم کسی فرعون کے لیے، نمرود کے لیے جنت کی امید نہیں کر سکتے، ہم کسی حامان کے لیے، شداد کے لیے
ہم کسی ابلیس کے لیے جنت کی توقع نہیں کر سکتے، بالکل صحیح بات. مگر برادران عزیز، ایک عام مومن کو فرعون قرار دینے میں اتنی جلدی کا مظاہرہ کرنا بھی ہمیں سوٹ نہیں کرتا، یہ بھی مناسب نہیں. کہ جتنے افراد ہیں وہ صاحبان ایمان ہی تو ہیں، ٹھیک ہے کچھ گناہ ہو سکتے ہیں، کچھ خطائیں ہو سکتی ہیں، ہمیں کریکشن کی طرف جانا چاہیے، ہمیں امپروومنٹ کی طرف جانا چاہیے. مگر ماہ رمضان کی اس پہلی شب میں کم سے کم اس میسج کو ضرور میں کنوے کرنا چاہوں گا کہ ایک دوسرے کو معاویہ، ایک دوسرے کو یزید، ایک دوسرے کو فرعون، نمرود قرار دینے میں جلدی کا مظاہرہ نہ کریں. یہ بڑی سخت تہمتیں ہیں، یہ بہت بڑے بڑے الزامات ہیں کہ جن کو لگاتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے. ہاں کسی کا واقعاً کوئی ایسا ایکسپلسٹلی کرائم سامنے آ جائے تو خوف خدا دلانے کے لیے یہ بات کہہ دی جائے، وہ سمجھ میں آتی ہے، بٹ ان اے لمٹ. یہاں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. یہ کیا ہے؟ یہ وہ والی منزل نہیں ہے. میں اس دعا کو پہلے مکمل کر لوں. اللہم ان ھذا عبدک و ابن عبدک، اے پروردگار یہ تیرا بندہ ہے، اس کا باپ بھی تیرا بندہ تھا. نزل بکا، یہ تیرا مہمان ہوا ہے، وانت خیر منزول بہ، تجھ سے بہتر کوئی میزبان ہو نہیں سکتا. اللہم ان کان محسنن، اے پروردگار اگر یہ اچھا تھا، اگر یہ نیکوکار تھا، انا لا نعلم منہ الا خیر، ہم اپنی بات کریں تو ہم اس سے خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے. یعنی ہم تو اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے سارے الزامات کو وڈرا کرتے ہیں. انا لا نعلم منہ الا خیر، ہم اس کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے. اللہم ان کان محسنا، اے پروردگار اگر یہ اچھا تھا، محسن تھا. محسن کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے پاس حسن عمل ہو. فزد فی احسانے، تو جب اچھا تھا تو اب ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ اس کی اچھائیوں میں اور اضافہ فرما. جو اچھائیاں وہ لے کر آ رہا تھا اس کو ملٹیپلائی کر، اس کے اندر ایک ملٹی پلائر ایفیکٹ تیرے فضل کے ساتھ آ جانا چاہیے. وہ ان کا نا محسنن، اور اگر یہ ان کا نا مسیئن، اور اگر یہ برا تھا فتجاوز عنہ، تو اے پروردگار اگر برا بھی تھا تو تو اپنے فضل سے اس کی مغفرت فرما اور درگزر فرما. کہ کم سے کم جو نماز جنازہ پڑھنے والے ہیں ان کو حسن ظن سکھایا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں ایک پازیٹیو اپروچ رکھو. وہ ایک مرحلہ، وہ بالکل آخری مرحلہ ہے. یہ اس سے پہلے کی بات ہو رہی کہ فرض کیجئے ایک انسان ہے، اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اب میں جس بیماری کے اندر ہوں اللہ مجھے شفا دینا چاہے تو بے شک دے سکتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال حالات ایسے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ ٹرمینل ڈیزیز ہے اور ہو سکتا ہے 4 دن، ہو سکتا ہے 1 ہفتہ، ہو سکتا ہے 1 مہینہ، ہو سکتا ہے 6 مہینے، 8 مہینے. بہرحال اب معاملہ روٹین کا نہیں رہا، سچویشن تھوڑی ایکسٹرا آرڈینریلی خراب ہو گئی. جب اس کو یہ فیلنگ آتی ہے تو اس موقع پر پروردگار عالم کیا کہتا ہے؟ کتب علیکم، تم پر لکھ دیا گیا، اذا حضر احدکم الموت، اگر تم میں سے کسی کے سامنے موت اس کو نظر آنے لگے، ان ترک خیرا الوصیہ، اگر وہ کچھ خیر چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس کے بارے میں وصیت کر دے. اگر وہ کچھ خیر چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس کے بارے میں وصیت کر دے. بہت انٹرسٹنگ ہے، یہاں پر خیر سے کیا مراد؟ صراحت ہے کہ خیر کا یہاں پر مطلب ہے مال. ایک انسان ہے وہ اپنا تجربہ چھوڑ کر جا رہا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، تجربے سے وہ اپنے اعزاء اقربا بچوں کو نصیحت کر سکتا ہے کہ بیٹا اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا، اس کے ساتھ ویسا سلوک کرنا، کبھی کوئی مشکل آ جائے تو یوں فیس کرنا، کوئی مشکل آ جائے تو ان سے مشورہ کر لینا. یہ ساری باتیں نصیحتیں ہیں کہ جن کو وصیت کہا جاتا ہے. اگر آپ یاد کریں تو 20 ماہ رمضان کو جو شب شہادت کی مجلسیں پڑھی جاتی ہیں تو عام طور پر امیر المومنین کا وصیت نامہ ڈسکس کیا جاتا ہے. وہ اس انداز کا وصیت نامہ ہے کہ جس کی میں نے ابھی مثال آپ کو دی. اللہ اللہ فی الصلاۃ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا نماز کے بارے میں. اللہ اللہ فی القرآن، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا قرآن کے بارے میں. یہ وصیتیں نصیحتیں ہیں جن کو وصیت بھی کہا جاتا ہے. خود قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے اس کے لیے لفظ وصیت استعمال کیا. یوصیکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. وہاں پہ وصیت کا مطلب یہ نہیں، وہاں پر وصیت کا مطلب ہے نصیحت. اور ایک وصیت وہ ہے کہ جس کو آپ عام طور پر کہتے ہیں ول. وہ ول جو مال سے متعلق ہے. یہ قرآن مجید کی اپروچ آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم مال کے لیے لفظ کیا استعمال کر رہا ہے. یا تو تم نے حرام سے کمایا ہے تو وہ تمہارا تھا کہاں کہ تم چھوڑ کر جا رہے، تمہارا تھا ہی نہیں.
لیکن اگر وہ تمہارا تھا ہارڈ ارنڈ منی، تمہارا حلال سے کمایا ہوا پیسہ کہ جس کے لیے تم نے زحمت کی ہے، محنت کی ہے اور خدا نے تمہیں رزق عطا کیا ہے، تو یاد رکھنا کہ پروردگار اس مال کے لیے خیر کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اذا حضر احدکم الموت، تم میں سے اگر کسی کو موت نظر آنے لگے، ان ترک خیرن، اگر وہ خیر چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس میں وصیت کرے۔ اب یہ وصیت کون سی وصیت ہے؟ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جب تک میراث کے حصے مقرر نہیں ہوئے تھے تب تک یہ وصیت واجب تھی، مگر اس کے باوجود 1/3 کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ وصیت کی جا سکتی ہے۔ یعنی اگر ایک انسان 3 کروڑ روپے چھوڑ کر جا رہا ہے اس دنیا سے، تو اس کو حق ہے کہ وہ 1 کروڑ کے بارے میں وصیت کرے، اور باقی وہ 2 کروڑ جتنے بھی ہوں گے وہ شریعت کے گیون فارمولے کے مطابق میراث کے مسائل میں جس طرح سے بیان ہوئے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے۔ لیکن یہ 1/3 اس کا حق ہے کہ وہ اس کے بارے میں وصیت کرے۔ تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ اتنا رائٹ میں تم کو دیتا ہوں، تم یہ کر سکتے ہو اور تم کو یہ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے بھی پروردگار عالم نے جو لفظ استعمال کیا وہ کتبہ ہے۔ یہاں پر یہ لفظ اس تشریح کے مطابق وجوب کے معنی میں نہیں، یعنی کتبہ کا لفظ واجب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کتبہ کا لفظ مستحب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ خود اپنی جگہ پر دلیل ہے کہ اجتہاد کتنا ضروری ہے۔ صرف آپ ایک لفظ کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کر سکتے یہ واجب ہے یا مستحب۔ یعنی اگر ابھی آپ نے اس تشریح کو سنا تو میں نے گزارش کی کہ یہاں پر کتبہ، اب یہ کتبہ واجب ہے؟ آف کورس ناٹ، فار واٹ گڈ ریزن، جو بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ اگر ایک انسان ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، نہیں کرتا وصیت، تو اس نے کوئی گناہ کا کام انجام دیا؟ آف کورس نہیں، اس نے گناہ کا کام انجام نہیں دیا، لیکن ایک ہائیلی ریکمینڈڈ ایکٹ تھا جو اس نے مس کر دیا۔ یہاں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا ان ترک خیرن الوصیہ، خیر میں سے اگر وہ کچھ چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس کے بارے میں وصیت کرے۔ کن کے لیے؟ یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے، للوالدین، اپنے ماں باپ کے لیے، والاقربین، اور اسی طریقے سے رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے۔ اس اچھے انداز کے اندر بڑی وسعت ہے۔ یہ بھی دیکھو تم سے قریب کون زیادہ ہے، یہ بھی دیکھو ضرورت کس کو زیادہ ہے، یہ بھی دیکھو کہ کس کو نیڈ زیادہ ہے۔ ایک بچہ وہ ہے کہ جو پوری طریقے سے سیٹلڈ ہے، وہ ارب پتی بن چکا ہے، ہو سکتا ہے اس کو اتنی ریکوائرمنٹ نہ ہو، تو اب اس وصیت کے ذریعے سے مزید اس کو دینے کا شاید کوئی فائدہ نہیں ہو۔ لیکن تم دیکھ رہے ہو مثال کے طور پہ ایک بیٹی ہے، اس کا شوہر ہے وہ کچھ کمزور ہے مالی اعتبار سے، اور اس کو ریکوائرمنٹ ہے، اس کو ضرورت ہے، تو تم اپنے اس حصے کے اندر سے کہ جس میں ہم نے تمہیں گنجائش دی ہے، تم اس کو کوئی نہ کوئی نومینیٹ کر سکتے ہو کہ یہ اس کو چلا جائے۔ حقاً علی المتقین، یہ حق ہے صاحبان تقوی پر۔ یعنی اگر تم متقی ہو، تمہارے دل میں خوف خدا ہے، تم خدا کی بات کو سمجھنا چاہتے ہو، ماننا چاہتے ہو، تو ایک حق ہے متقین کے اوپر۔ اور پھر اس کے بعد مزید اس کے اوپر گفتگو فرمائی۔ پھر اس کے بعد جو آیت آتی ہے اس میں پروردگار عالم نے روزے کی بات کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں۔ تو جو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ ایک سیکوینس سے آیتوں کی کہ جس میں اس انداز کو پروردگار عالم نے اختیار کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو لکھ دیا گیا، روزوں کو تم پر واجب کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والوں پر بھی واجب کیا گیا تھا۔ یہاں پر کتبہ کا لفظ وجوب کے لیے، اور یہ اگر آپ دیکھیں گے تو خود پروردگار عالم نے اپنے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کیا ہے، یعنی عجیب ہے، واقعا یہ بھی عجیب ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے کتبہ، تمہارے رب نے کتبہ ربکم، تمہارے رب نے علی نفس سے ہی اپنے آپ پر واجب کر لیے۔ تو خدا پر کون واجب کرے گا؟ خدا ہم پر واجب کرے گا۔ خدا پر کون واجب کرے گا؟ کوئی اور نہیں۔ یہ تمہارے رب کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ اس نے اپنی ربوبیت کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ پر واجب کر، کیا واجب کر لیا؟ الرحمہ، کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا سلوک کرے، اس نے اپنے آپ پر رحمت کو واجب کر لیا۔ کتب علی نفسہ الرحمہ بھی آیا، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ بھی آیا، کہ تمہارے رب نے اپنے آپ پر رحمت کو واجب کر لیا۔ اب یہ لطف پروردگار ہے، اس کے اظہار کا ایک انداز ہے۔ یہاں پروردگار فرماتا ہے تم پر روزوں کو واجب کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والوں پر روزوں کو واجب کیا گیا تھا، لعلکم تتقون،
شاید کہ تم متقی بن جاؤ. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر میں آپ کو ایک مثال کی طرف ضرور متوجہ کرنا چاہوں گا. ایک تو چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس ندا میں جو لذت ہے کہ خدا نے کتنی محبت سے پکارا ہے، یعنی بٹ نیچرل. دیکھیں برادران عزیز، سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی حکم دیا جاتا ہے نا اور اس کو پابند کیا جاتا ہے کہ یوں کرنا ہے، جو بظاہر اس کی آزادی کے خلاف ہو، تو اس کو اچھا کیوں لگے گا؟ یعنی کیوں اس کو اچھا لگے گا؟ یعنی وہ بچہ ہے موبائل فون کے اوپر گیم کھیلنا چاہتا ہے، آپ نے لا کر بٹھا دیا ہے کہ نہیں ابھی نہیں کر سکتے، 1 گھنٹے تک درس سنو، اس کو کیوں اچھا لگے گا؟ کوئی دوسرا ہے وہ مثال کے طور پر کھانا کھانا چاہتا ہے، آپ نے دن بھر اس کو بھوکا رکھ دیا یہ روزے کے نام پر، اس کو کیوں اچھا لگے گا؟ اس کو پیاس لگی ہے، وہ پانی پینا چاہتا ہے، آپ نے کہا نہیں پانی نہیں پی سکتا، وہ کیوں اس بات کو پسند کرے گا؟ اس کو کیوں اچھا لگے گا؟ صبح کا ٹائم ہے، وہ سو رہا تھا، بڑے مزے سے آپ نے اٹھا دیا کہ اٹھو اور اٹھ کر نماز پڑھو، اس کو کیوں اچھا لگے گا؟ وہ سونا چاہتا ہے. وہ اب بڑے مزے سے اپنا کاروبار کر رہا تھا، آپ نے اس کو لنگی اور کرتا پہنا کر چادر پہنا کر کہا جاؤ حج پر جاؤ، اس کو کیوں اچھا لگے گا؟ وہ اپنا سوٹ چھوڑ کے وہاں پر جائے، کیوں جائے؟ کیوں اچھا لگے گا اس کو؟ ان پرنسپل ایک انسان کو ان میں سے کوئی چیز اچھی نہیں لگنی چاہیے. اسے اچھا صرف اس صورت میں لگ سکتا ہے کہ جب یا وہ حاکم کی حاکمیت کو قبول کر لے یا اس پر ایمان لیا ہے، اس کے علاوہ کوئی ریزن نہیں ہو سکتا. آپ مجھے بتائیے آپ کا بیٹا آپ کی بات مانے گا، میری بات کیوں مانے گا؟ یعنی یہ امامہ اگر میں اتار دوں، ورنہ تو شاید اس کے احترام میں مان لے، ورنہ میں اتار دوں جس طرح سے ایک عام انسان ہے اسی طریقے سے آپ کہیں بیٹا موبائل رکھ دو، وہ آپ کی بات شاید مان لے، میری بات کیوں مانے؟ تو وہ آپ کی بات کیوں مان رہا ہے اور میری بات کیوں نہیں مان رہا؟ اس کی وجہ ہے اونرشپ، کہ جب وہ باپ کی حیثیت سے ایک مرتبے ایک مقام کا قائل ہے کہ یہ میرا باپ ہے. یہ وہی چیز ہے کہ بھئی بچوں کے معاملے میں بھی آپ دیکھیں نا فرق کیوں آ جاتا ہے، کیا سبب ہے؟ میں اپنے ایک دوست کا جملہ اکثر کوٹ کیا کرتا ہوں کہ کیا وجہ ہے؟ ایک ہے کہ آپ کا بچہ روتا ہے، ایک ہے کہ پڑوس کا بچہ روتا ہے. فرق کیا ہے؟ وہ فرق ہے اور بہت بڑا فرق ہے کہ جب اپنا بچہ روتا ہے تو دل میں درد ہوتا ہے، پڑوس کا بچہ روتا ہے تو سر میں درد ہوتا ہے. یہ فرق کیوں آ گیا؟ رونے کی آواز ایک جیسی ہے، دونوں بچے ایک جیسے ہیں. کہا کہ نہیں یہ میرا ہے. تو جب وہ میرا ہے تو آپ پوچھیں گے، اپنائیت کے ساتھ پوچھیں گے کیا ہوا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کیا برا لگا، بسکٹ کھانا ہے، کیا چاہیے، یا پوچھیں. دوسرا ہے تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ سر پر ہاتھ رکھیں، شفقت کا مظاہرہ کریں، مگر وہ تڑپ آپ کے دل میں پیدا نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے؟ یہ اونرشپ ہے، یہ اپنائیت ہے، یہ وہ محبت ہے کہ جس کو فزیکلی کسی چیز کو سامنے دکھا کر جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. یہ دل، قلب، روح، نفس کے معاملات. یہی چیز جب بچے کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ہی از لوکنگ آفٹر می، یہ میرا خیال رکھتے ہیں فار سو لانگ، تب وہ کہتا ہے کہ نہیں ان کا ایک حق ہے مجھ پر اور مجھے اس حق کو ادا کرنے کے لیے ان کی بات کو ریگارڈ کرنا پڑے گا. اس وجہ سے وہ آپ کی بات کو سن لے گا، کسی دوسرے کی بات کو اس طریقے سے نہیں سنے گا. اب آپ ذرا دیکھیے امام کیا کہہ رہے ہیں. امام یہ کہہ رہے ہیں کہ لذت و ما فی الندائے، اس ندا میں جو لذت ہے، اس لذت کی وجہ سے عبادت کی کلفت اور زحمت ختم ہو کر رہے کہ پروردگار عالم حاکم ہونے کی حیثیت سے حکم دے دیتا تو بھی ہم کیا کر لیتے؟ حاکم ہونے کی حیثیت سے بھی اگر وہ حکم دے دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے. وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ کرنا ہے تو کرنا ہے، ختم بات ہو گئی. لیکن پروردگار عالم نے پہلے حوالہ دیا ہے ایمان کا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، جب تم مجھ پر ایمان لا چکے ہو تو تم تو میرے اپنے ہو، تم تو میرے اپنے ہو. تو ایک بات بتاؤ، اپنوں سے نہیں کہوں تو کیا غیروں سے کہوں گا، منافقوں سے کہوں گا، کافروں سے کہوں گا؟ یہاں حوالہ ایمان کا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو سمجھانے کے لیے وہ میں مثال دینا چاہ رہا تھا کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ کبھی ہوتا ہے نا کہ ماں اپنے بچے سے یہ کہے 8-10 سال کا کہ جاؤ بیٹا جا کر انڈے لے آؤ، ڈبل روٹی لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ بازار سے. اب وہ 8-10 سال کا بچہ ہے، شرارتی ہے، موڈ میں نہیں ہے، آپ مجھے ہی کہتی رہتی ہے میں نہیں جاتا، آپ تو ہمیشہ مجھے ہی کہتی رہتی. ہوتا ہے بچہ اپنے بچپنے کے اندر کہہ جاتا ہے.
میں نہیں جا رہا. جیسے اس نے یہ جملہ کہا تو ایک طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ ماں چپل اٹھا لے. اچھا کیسے نہیں جاتا؟ میں کہہ رہی ہوں نہیں جائے گا. کیسے نہیں جاتا ہے؟ وہ ماں ہے. اس وقت میں شریعت کی کیا جورسٹکشن ہے، کیا اس کے لیمیٹیشنز بات نہیں کر رہا. کلچرلی وی آل نو کہ اگر ماں اس طرح سے کرے تو ہمارے یہاں کلچر کے اندر کہا جائے گا ماں ہے تو وہ مار بھی سکتی ہے. تو اس نے چپل اٹھایا اور کہا، یہ بھی ایک انداز ہے منوانے کا. یہ ہے حاکم اور محکوم کا رشتہ. یہ ہے حاکم اور محکوم کا رشتہ کہ جہاں پر ماں بطور حاکم گفتگو کر رہی ہے. کیسے نہیں مانے گا؟ چپل اٹھا لیا. ایک دوسرا طریقہ بھی ہو سکتا ہے. وہ دوسرا طریقہ کار کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہی ماں قریب آئے، گال تھپ تھپائے اور کہے، اچھا میرے چاند ایک بات بتاؤ، تم تو میرے بیٹے ہو، تم کو نہیں کہوں گی تو کیا برابر میں پڑوس کے بچوں کو کہوں گی؟ تم تو میرے اپنے ہو. اب جیسے ہی وہ اپنائیت کی بات کرے، گال تھپ تھپائے، تو وہ کہے کہ بات تو صحیح ہے، یہ تو میری ماں ہے. جب یہ بیٹا ہونے کا حوالہ دے رہی ہے اور بیٹا کہہ کر مخاطب کر رہی ہے تو میں نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا؟ مجھے تو جانا چاہیے. اب ذرا سی بھی اگر اس کے اندر شرافت، حمیت موجود ہے تو وہ کھڑا ہوگا جائے گا. اب اس کو یہ کام بھاری نہیں لگے گا. پروردگار عالم چاہتا تو بطور حاکم کہہ سکتا تھا، میں نے کہہ دیا روزہ رکھو. پروردگار پہلے ایمان کا حوالہ دیتا ہے، اے ایمان لانے والوں تم تو مومن ہو. اے ایمان لانے والوں تم تو مومن ہو. تم سے نہیں کہوں گا تو کس سے کہوں گا؟ کافروں سے کہوں کہ جو کچھ مانتے ہی نہیں، بت پرستوں سے کہوں، منافقوں سے کہوں؟ تم میرے اپنے ہو، میں تم سے بات کر رہا ہوں. کتب علیکم الصیام، تم پر لکھا گیا، روزے کو واجب کیا گیا، مگر تم مومن ہو. ایمان کا دعویٰ تمہاری طرف سے. ناؤ جسٹیفائی، تم اپنے اس کلیم کو جسٹیفائی کرو کہ تم مومن ہو. ہیں جب ہو تو پھر اب اس بچے کی طرح سے رام ہو جاؤ، اس بچے کی طرح پگھل جاؤ کہ جو ماں بیٹے ہونے کا حوالہ دے کر اسے کہتی ہے تو وہ فوراً آمادہ ہو جاتا ہے. تمہارا رب تمہیں مومن ہونے کا حوالہ دے رہا ہے، مان جاؤ. وہ مان گیا. اب پروردگار عالم فردر پیسیفائی کرنے کے لیے، فردر نیوٹرلائز کرنے کے لیے، فردر ڈائلیوٹ کرنے کے لیے، وہ جو بٹرنس اس روزے کی عبادت میں، جو سختی، جو تلخی موجود ہے، بھوکا رہنا پڑے گا، پیاسا رہنا پڑے گا. اب جو دوسری بات ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، یو آر ناٹ دا فرسٹ آن دا فیس آف ارتھ مائی ڈیئر، کہ جس کو یہ آرڈر دیا گیا ہے. تم زمین پر پہلے نہیں ہو. نفسیاتی طور پر ڈاکٹر صاحبان یہاں تشریف فرمائیں، وہ میری بات کی تائید کریں گے. نفسیاتی طور پر ایک انسان کے لیے بہت سخت ہو جاتا ہے جب وہ کسی چیز کو فیس کرے اور اس کو پتہ یہ چلے کہ مجھ سے پہلے کسی نے اس کو فیس نہیں کیا. میں پہلا ہوں کہ جس کے اوپر یہ آزمائش آئی، میں پہلا ہوں کہ جس کے اوپر یہ امتحان آیا. لیکن اگر اس کو بتا دیا جائے نہ 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 نہ، تم سے پہلے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے یہ امتحان دیا ہے اور سکسیسفلی وہ کامیاب ہوئے ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے لیے یہ کتنا بڑا ایک موٹیویشن بنے گا کہ اچھا میں پہلا نہیں ہوں. اب اگلی چیز آتی ہے کہ وہ جو پہلے گزر چکے ہیں وہ تم سے انفیریئر تھے، وہ تم سے کمتر تھے، پھر بھی انہوں نے اس کام کو انجام دیا. اس کے لیے کتنا بڑا موٹیویشن ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا آئیے مثال. اگر فرض کیجئے کہ آپ وہی 3-4 سال کا بچہ ہے اور اس کو آپ لے گئے ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر صاحب نے اس کا معائنہ کیا، بیمار ہے بچہ، کف بھی ہے، انفیکشن بھی ہے، بخار بھی ہے، کھانسی، نزلہ، زکام سب ڈال دی. ڈاکٹر نے دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ اورل میڈیسن سے کام نہیں چلے گا، انجیکشن کی ضرورت ہے. 3-4 سال کا بچہ ہے، اتنا اس کو شعور ہے کہ انجیکشن میں کیا ہوتا ہے. ڈرپ لگے گی تو سوئی لگے گی، ابھی تو لگی نہیں ہے، چبھن کا احساس پہلے ہو گیا. اچھا کچھ دیر کے بعد یعنی وہ سوئی لگنے والی ہے تو سوئی لگنے والی ہے، ابھی لگی نہیں ہے، مگر اس کو وہ جو ایک ایفیکٹ ہے اس کا وہ اس نے فیل کرنا شروع کر دیا اور یہ سوچ کر ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے. اب ماں باپ مرتا کیا نہ کرتا، یعنی وہ کیا کرے. بہرحال وہ بچہ ہے، اس کی صحت ان کو عزیز ہے تو انہوں نے اٹھایا گود میں اور لے کر گئے کہ چلو چلو بیٹا، یہ رو رہا ہے، اس کو لے کر چلو اس کمرے میں، وہاں پر نرس ہے، کمپاؤنڈر ہے، وہ ڈرپ لگائے گا، وہ انجیکشن لگائے گا. فائن، وہ لے کر گئے. اب جب وہاں پر گئے تو ماں باپ کو سمجھانے کا ایک موقع ملا، اس لیے کہ وہاں پر اور بھی بہت سے تھے کہ جن کو انجیکشن لگ رہا.
اور جن کو انجیکشن لگ رہا تھا اس کے اندر اس بچے کی ایج کیا ہے؟ 3 سال 4 سال. اور جن کو انجیکشن لگ رہا ہے ان میں کوئی 6 مہینے کا ہے, کوئی 1 سال کا ہے, کوئی 1.5 سال کا. تو اب ان بچوں کو طرف متوجہ کر کے کہا کہ کیا رو رہا ہے, کیا رو رہا ہے؟ کہا وہ انجیکشن لگنے والا ہے, سوئی لگانے والے ہیں. کہا ادھر دیکھ, تم کتنے سال کے ہو؟ کہا میں 4 سال کا ہوں. اس کو دیکھو, یہ کتنے سال کا ہے؟ کہا 1.5 سال کا ہوگا. کہ اس کو کیا لگ رہا ہے؟ ہاں لگ تو اس کو بھی انجیکشن رہا ہے. کہ یہ کتنے سال کا؟ کہ 2 سال کا, اس کو بھی انجیکشن لگا. کہ یہ کتنے سال کا؟ 2.5 سال کا, اس کو بھی انجیکشن لگ رہا ہے. یہ تجھ سے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں؟ کہ سب چھوٹے ہیں. کہ اب بتاؤ کہ اگر ان چھوٹوں کو انجیکشن لگ رہا ہے اور یہ لگوا سکتے ہیں تو تم تو 4 سال کے ہو, اس کو لگے گا میں 40 سال کا ہوں. جب 4 سال کا تو لگے میں 40 سال کا ہوں. وہ کہے گا ہاں بات صحیح ہے, میں بھی انجیکشن لگوا سکتا ہوں. اس کے لیے اس انجیکشن کی تلخی کو سہنا آسان ہو جائے گا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہو از دا بینیفیشری؟ یو یور سیلف. پروردگار فرماتا ہے کہ انصاف سے بتاؤ تم کوئی پہلے ہو کہ جن کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے؟ کما کوتبہ علی الذین من قبلکم, جو تم سے پہلے والے ہیں ان پر بھی اس ذمہ داری کو رکھا گیا تھا. اگر وہ موسیٰ کی امت میں ہوتے ہوئے روزہ رکھ سکتے ہیں, عیسیٰ کی امت میں ہوتے ہوئے روزہ رکھ سکتے ہیں, ابراہیم اور نوح کی امت میں ہوتے ہوئے روزہ رکھ سکتے ہیں, تو تم مصطفیٰ کی امت میں ہوتے ہوئے روزہ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ یہ وہ باٹم لائن ہے کہ جو پروردگار عالم نے اس کے اندر سمجھانے کی کوشش کی, جیسا کہ مفسرین نے اس کے بارے میں بات کی. پھر آخر میں پروردگار عالم فرماتا لعلکم تتقون. ہدف اور آبجیکٹو کیا ہے؟ ہم کوئی راشننگ نہیں کر رہے, ہمارے خزانے میں کوئی کمی واقع ہو گئی ہے, کوئی چاول کم پڑ گئے ہیں, کوئی آٹا کم ہو گیا, ایسا نہیں ہے. مقصد صرف اتنا ہے لعلکم تتقون, شاید کہ تم متقی بن جاؤ. ہم چاہتے یہ ہیں کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. یہ ہے آبجیکٹو. ضبط نفس, تہذیب نفس, سیلف ڈسپلن تمہارے اندر آ جائے. اس کے لیے ایکسرسائز تم سے مانگی گئی. اب آپ دیکھیں گے برادران عزیز, یہ ساری باتیں تفاسیر کی کتابوں کے اندر اور جو روزے سے متعلقہ کتابیں ہیں ان میں علماء کرام نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ ان چیزوں کو لکھا ہے. میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں مصائب کے چند جملوں کے ساتھ. اور وہ کیا؟ ایک بات بتائیے, آپ کے گھر میں جو کھانا ہے وہ حرام کا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. آپ کے فریج میں جو گوشت ہے وہ سور کا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. میں معافی چاہتا ہوں, میں نے بڑے ایک آفنسو انداز میں آپ سے یہ کوشچن کیا. آپ کے گھر میں جو لکوڈ ہے, جو مشروبات جو آپ پیتے ہیں, کیا شراب ہے؟ کہ نہیں, پانی ہے, سافٹ ڈرنکس ہیں, جوسز ہیں, حلال ہے نا؟ حلال ہے. جو گوشت ہے کہ وہ بھی حلال ہے, بیف ہے, مٹن ہے, چکن ہے. پراپرلی سلاٹر نہیں ہے کہ پراپرلی سلاٹر. مسلمان ملک میں رہتے ہیں, مسلمان شہر میں رہتے ہیں, یہ بھی مسئلہ نہیں ہے. جب یہ ساری چیزیں حلال ہیں تو دن میں کیوں نہیں کھائیں گے کلا؟ کیوں نہیں کھائیں گے؟ کیا وجہ؟ آپ کے گھر میں, آپ کے فریج میں, آپ کے کچن میں جو چیزیں موجود ہیں, وہ روٹی ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے. جو چاول ہے حلال ہے یا حرام ہے؟ کہ حلال ہے. جو گوشت ہے حلال ہے, جو پانی ہے وہ حلال ہے, جو مشروبات ہیں وہ حلال ہے. یہ سب حلال ہے, پھر کل کیوں نہیں کھائیں گے آپ؟ کیوں نہیں پیئیں گے؟ دن میں آپ کیوں نہیں پیئیں گے؟ آپ کہیں گے میرا پروردگار مجھے منع کر رہا ہے. کہ حرام ہے؟ کہ حرام نہیں ہے, حلال ہے, مگر وقتی طور پر میرے خدا نے کہا ہے کہ اس حلال کو بھی حرام سمجھو. میں نہیں کروں گا. کمال ہے. چلیے آپ روڈ پر مت پیجئے گا, سڑک پر مت پیجئے گا, کوئی دیکھ لے گا, مگر گھر میں کیا مسئلہ ہے؟ کہ گھر میں خدا تو ہے. سبحان اللہ, واقعاً خدا ہے. اچھا چلیے اپنے بیڈ روم میں چلے جائیے, کامن کے اندر کچن وغیرہ کے پاس, ہو سکتا ہے فیملی کے دوسرے ممبرز وغیرہ ہوں, وہ دیکھ لیں گے. آپ اپنے بیڈ روم میں جائیے, پیجئے, کھائیے, کون منع کرتا ہے آپ کو؟ کہا کہ نہیں بھائی, فیملی ممبرز کا ایشو نہیں ہے, لوگوں کا ایشو نہیں ہے, میرے خدا نے مجھے منع کیا. سبحان اللہ, کہ خدا کے کہنے کا اتنا اثر ہو گیا کہ آپ اپنے بیڈ روم میں بھی پانی نہیں پئیں گے, کھانا نہیں کھائیں گے, روٹی نہیں کھائیں گے, گوشت نہیں کھائیں گے, جبکہ وہ حلال ہے. کہا کہ ہاں نہیں کھائیں گے. کیوں نہیں کھاؤ گے؟ کہ خدا نے منع کر دیا. کہ یہی چیز خدا سمجھانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندوں, اپنی طاقت کو پہچانو, کرنے پر آؤ تو اتنا کرتے ہو کہ اگر 1 مہینہ میں تمہیں حلال سے روک دوں تو تم حلال سے بھی رک جاتے ہو. اپنی طاقت کو پہچانو
جس خدا کے کہنے پر 1 مہینے تک حلال سے دور ہو جاتے ہو، کیا باقی 11 مہینے حرام سے دور نہیں ہو سکتے؟ وہ میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے، لعلکم تتقون. یہ کبھی مت کہنا کہ ہم کر نہیں سکتے. تم کرنا چاہو تو یہ کر سکتے ہو کہ جس چیز کو خدا نے ان پرنسپل پرائمری کلاز میں حلال قرار دیا تھا، جب سیکنڈری کلاز آیا اور فار دا ٹائم بینگ اس کو اذان صبح سے لے کر مغرب تک کے لیے حرام قرار دے دیا گیا، تم نے کہا ہم رک کر دکھائیں گے. ہمارے خدا نے منع کر دیا، ہم رک کر دکھائیں گے. جب 1 مہینہ خدا کے کہنے پر حلال سے رک سکتے ہو تو باقی 11 مہینے اسی خدا کے کہنے پر حرام سے نہیں رک سکتے. لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ. ڈیسیجن از یورز. 1 مہینہ تم کر کے بتا رہے ہو، ہمارے کہنے پر اتنا تم نے کیا ہے، اب اس کے بعد فیصلہ تم کو کرنا ہے کہ باقی 11 مہینے میں تم کس طرح سے بیہیو کرتے ہو. پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، پیغمبر اکرم نے وہ خطبہ جس کا نام خطبہ شعبانیہ ہے، انصافاً کمال کا خطبہ، اس خطبے کے اندر ماہ مبارک رمضان کا تعارف بھی کروایا. آپ جانتے ہیں کہ اس خطبے کو پیغمبر اکرم نے شعبان کے آخری جمعے کو ارشاد فرمایا تھا، اور اس کے روایت کرنے والوں میں خود مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، خود مولا شامل. میں نے بعض مجالس کے اندر گزارش کی تھی، شاید یہاں پر بھی کبھی کہا ہو، یہ خطبہ مور اور لیس ہماری تقریباً حدیث کی تمام کتابوں میں، تمام بڑی کتابوں کے اندر آپ کو مل جائے گا. کافی میں شیخ کلینی، من لا یحذر میں شیخ صدوق، تہذیب اور استفسار میں شیخ توسی، بہار میں علامہ مجلسی، وسائل الشیعہ میں شیخ الرعاملی، مستدرک الوسائل میں شیخ نوری تبرسی، اور آسان سے ریفرنس مفاتیح الجنان آپ سب کے گھر میں موجود ہے. ماہ مبارک رمضان کے تعارف اور انٹروڈکشن میں شیخ عباس قمی نے اس خطبے کو نقل کیا، اور اس خطبے کے اندر پیغمبر اکرم تعارف کرواتے، اے لوگوں تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ. یہ شہر وہ ہے، یہ مہینہ وہ ہے، افضل ترین مہینہ ہے، وغیرہ وغیرہ ساری باتیں. اس کے اختتام سے کچھ پہلے پیغمبر اکرم ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، من فطر منکم مؤمنا صائما، اگر کوئی اس مہینے کے اندر کسی مومن روزے دار کو روزہ افطار کروا دے تو یہاں سے وہ روزہ افطار کروائے گا، خدا کی طرف سے اسے 1 غلام آزاد کروانے کا ثواب ملے گا. یہ پیغمبر اکرم نے کہا. صرف اتنا نہیں، اگر ایک مومن کو افطار کرواؤ گے تو 1 روزہ افطار کروانے کا ثواب، 1 غلام کو آزاد کرنا، پلس تمہارے ماضی کے تمام گناہوں کی مغفرت کا پروانہ تمہارے ہاتھ میں رکھ کر دے دیا جائے گا. 2 چیزیں ہو گئیں. کسی نے سوال کیا صحابہ کرام میں سے، لیس کلنا یقدر علی ذلک، اللہ کے رسول ہم میں سے ہر ایک کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کھانا کھلا سکیں. تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ ارے اگر کھانا نہیں کھلا سکتے تو کوئی بات نہیں، 1 کھجور کا دانہ دے کر بھی اس فائدے کو حاصل کرو، جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو. چاہے 1 کھجور کا دانہ کسی کو افطار میں دے کر اپنے آپ کو بچاؤ، کرو، ڈو، ٹالو نہیں. کھانا نہیں کھلا سکتے کوئی بات. پھر فرماتے ہیں کھانا نہیں کھلا سکتے، 1 گلاس پانی پلا سکتے ہو، یہ پلاؤ، اور اس کے ذریعے سے بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پھر وضاحت کی کہ یاد رکھنا اگر اس سے زیادہ کی طاقت نہیں ہے تو یہ ثواب اتنا کرنے پر بھی مل جائے گا. یعنی ارب پتی افراد شارٹ کٹ نہ ڈھونڈے، معافی چاہتا ہوں، کروڑ پتی افراد شارٹ کٹ نہ ڈھونڈے. وہ شخص کے واقعاً جس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے وہ کھجور کا دانہ دے اور یہ فائدہ لے لے، وہ 1 گلاس پانی بھی پلائے، یہ فائدہ لے لے. لیکن اگر زیادہ طاقت ہے تو کھلاؤ، اور اس میں مستحق کی شرط نہیں ہے. اگر مستحق بھی ہو، کوئی ایسا غریب علاقہ ہے تو ثواب اور ملٹی پلائی ہو جائے گا کہ وہ روزے دار بھی تھا، غریب بھی تھا، دونوں باتیں تھیں. یہ بات ہو گئی. یہ کسی نے سوال کر لیا اللہ کے رسول سے، اور ایک سوال خود مولا کائنات نے کیا. وہ خود کہتے فقمت، تو میں کھڑا ہوا اللہ کے رسول کے سامنے اور میں نے ایک سوال کیا کہ اللہ کے رسول، الفاظ میرے مطلب مولا کا ہے کہ آپ نے باتیں اتنی ساری بیان فرمائیں
کہ اس مہینے کے اندر یہ کرو یہ کرو یہ کرو. سب سے افضل عمل کون سا ہے کہ جس کو اس مہینے کے اندر انجام دینا چاہیے؟ آف کورس واجبات کی بات نہیں ہو رہی. فجر ظہر عصر مغرب عشاء یہ تو پڑھنی ہے. روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی. یعنی اگر کوئی کہے کہ جسٹ ان آرڈر ٹو ڈیکوریٹ فردر، اس کو مزین کرنے کے لیے، تزئین و آرائش کے لیے آپ نے اتنی ساری چیزیں بتائیں، وہ کون سا عمل ہے کہ جو سب سے افضل عمل ہے جو اس مہینے کے اندر کوئی انجام دے؟ تو جو پیغمبر نے جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے افضل عمل کرنے کا نہیں ہے، بچنے کا. کمال ہے، واقعاً کمال کہ پیغمبر اکرم نے پہلے فہرست بیان کی، پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم سے مولا نے سوال کیا. سوال بھی کس لیول پر ہے اور جواب بھی آپ دیکھیے کہ کس معیار کا. مولا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جواب کا خلاصہ اے علی سب سے افضل عمل کرنے کا نہیں ہے، بچنے کا ہے. اللہ کے رسول کس سے بچنے کا ہے؟ کہ کوئی ایکسٹرا عمل نہ کرو، وہ ثواب نہیں ملے گا. اگر حرام سے اپنے آپ کو بچا لو گے تو اس میں جتنا ثواب ملے گا اس سے بڑھ کر کسی اور چیز کا ثواب نہیں. وہ کہے کہ میں نماز شب نہیں پڑھوں گا لیکن حرام سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، زیادہ ثواب ملے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز شب نہ پڑھیں، ضرور پڑھیں. اس مہینے میں تو موقع ہے کہ انسان اپنے آپ کو چارج کرے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ نہ پڑھیں. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ان دو میں سے کسی ایک کو کرنا ہے، یا حرام چھوڑوں گا یا نماز شب پڑھوں گا لیکن حرام بھی کروں گا، تو پیغمبر اکرم کے اس بیان کا خلاصہ یہ ہے، کنکلوژن، کہ میرے دوست صرف واجبات پر عمل کر لے. آنکھیں اٹھانے سے پہلے اتنا دیکھ لینا منظر حرام تو نہیں. آواز سننے سے پہلے بس اتنا سوچ لینا آواز حرام تو نہیں. کچھ بولنے سے پہلے اتنا سوچ لینا غیبت یا تہمت تو نہیں ہے، بہتان تو نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے. کوئی خیال دل میں آئے تو اس خیال کو دل میں لانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تمہارے دل کی پاکیزہ مسند پر اس خیال کو جگہ دینے کی شریعت اسلامی کے اندر گنجائش ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو چھوڑ دو، اس کو باہر کرو، اس کو دفع کرو، اس کو دور کرو. یہ پیغمبر اکرم کا مولا کائنات کے ساتھ مکالمہ. سوال مولا کائنات کا تھا، اب اگلا سوال پیغمبر اکرم کا ہے. اور یہ سوال پیغمبر اکرم نے اس وقت کیا جب پیغمبر اکرم رو رہے ہیں. کیا عجیب بات ہے، پیغمبر مولا کو دیکھ رہے ہیں، سوال کیا ہے، جواب دیا، اور پھر اس کے بعد زار و قطار رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. اور پیغمبر اکرم کو روتا ہوا دیکھ کر مولا کائنات مضطرب ہوئے اور کہنے لگے ماذا یبکی کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا سبب ہے کہ آپ گریہ وزاری کر رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، کیا سبب ہے؟ تو پیغمبر اکرم فرماتے کیف صبرک یا علی، اے علی تیرے صبر کا کیا عالم ہوگا. جب ایسا ہی کوئی ماہ رمضان ہوگا، اس ماہ رمضان کی شب ہوگی، شب سے سویرا، صبح کی نماز، حالت سجدہ، اور تو جب حالت سجدہ میں ہوگا تو شقی ترین شخص کی ضربت ہوگی اور تیرے سر کا خون بہتا ہوا تیری داڑھی تک آئے. تیرے صبر کا کیا عالم ہوگا. بس یہ سوچ کر میں گریہ کر رہا ہوں، میں رو رہا ہوں. تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے تو صرف اتنا بتا دیجیے، ذالک فی سلامت من دینی، یہ جب ہوگا تو میرے دین کی سلامتی کے ساتھ ہوگا. تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ علی کیوں نہیں، یقیناً تیرے دین کی سلامتی کے ساتھ ہوگا. تو پھر مولا فرماتے ہیں کہ آپ نے تو صبر کا سوال کیا تھا، اذن لیس من مواقع الصبر، اللہ کے رسول پھر یہ صبر کا موقع تو نہ ہوا، یہ تو پھر شکر کا موقع ہے کہ دین کی سلامتی کے ساتھ علی اس دنیا سے چلے جائے. اب آپ نے اندازہ کیا کہ کیوں ضربت کے موقع پر مولا نے کہا تھا فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. علامہ سید علی نقی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سجدہ علی نے بھی کیا، سجدہ حسین نے بھی کیا، مگر اتنا فرق ہے کہ علی کو سجدے سے سر اٹھانے کا موقع ملا، مگر حسین نے تو بس سجدے میں سر رکھ دیا. پھر اس کے بعد حسین نے نہیں اٹھایا، وہ شمر کا خنجر چلا اور نوک نیزہ پر حسین کا سر بلند ہوا. الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. اس سے پہلے
کہ میں یہ فہرست آپ کے سامنے پڑھوں۔ گزارش اتنی سی ہے کہ کل سے انشاءاللہ ہم سورہ روم پر اپنی بات شروع کریں گے۔ سورہ روم قرآن مجید کا 30واں سورہ ہے، 30th چیپٹر آف دا ہولی بک، اور اس کی 60 آیتیں ہیں، 60۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال سورہ عنکبوت پر گفتگو ہوئی تھی، وہ 29واں سورہ تھا، اس سے پہلے 28واں سورہ تھا سورہ قصص۔ یہ سبسیکوینٹ سورہ ہے سورہ روم، اور اس کو بھی 23ویں شب میں، شب قدر میں پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ انشاءاللہ اس پر کل سے ہمارا بیان شروع ہوگا۔ میں اپریشیٹ کروں گا اگر آپ حضرات پہلا صفحہ کم سے کم ترجمے کے ساتھ پڑھ کر آئیں، اور اگر قرآن مجید آپ کے سامنے ہو، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہو، تو کنیکٹ کرنے میں اور فالو کرنے میں آپ کو زیادہ آسانی ہوگی۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ مرحوم حسن علی حسین موراج، مرحوم روشن علی حسین موراج، ذوالفقار حسین موراج، سکندر حسین موراج، سلطان علی حسین موراج، فاطمہ بائی حسین موراج، موراج خاندان کے مرحومین، عبد الحسین بھانجی، حسین علی عبد الحسین، حسینہ بائی بنت باقر، کرجت والا خاندان کے مرحومین، پٹیل خاندان کے مرحومین، مکانی خاندان کے مرحومین، مرحوم انور علی کاظم علی سپاری والا اور ان خاندان کے مرحومین، شیخ محسن علی نجفی، مرحومہ مرضیہ بائی راجپات، عبداللہ کے خاندان کے تمام مرحومین، طلحہ راشد مولدینہ، برکت علی نیانی، فدا حسین محمد علی آڑت، انور علی فدا حسین آڑت، زبیدہ قاسم علی رحمانی، حاجی شرافت علی خاندان کے مرحومین، مرحومہ مریم شفیق حسین عدن والا، مرحوم سید گلزار احمد زیدی، مرحومہ سیدہ شہربانو زیدی، تمام ارواح مومنین و مومنات شہداء ملت، اور ایک نام خاص طور پر میں اس میں ایڈ کروانا چاہوں گا، حجت الاسلام والمسلمین مرحوم مولانا عابد عرفانی صاحب، ہمارے بہت اچھے دوست، پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا۔ واقعاً بہت نفیس انسان تھے، بڑی تخلیقی صلاحیت تھی ان کی، آرٹسٹک ان کا مائنڈ تھا، انڈر ریٹڈ رہے، جو ان کا حق تھا وہ ان کو شاید نہیں مل پایا، لیکن بہرحال مصنف بھی تھے، مقرر بھی تھے۔ ان سب کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب سید الوسیین، السلام علیک یا فاطمة الزہراء سیدتی نساء العالمین، السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان من فتنة الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته۔